اور یہ بات میں سب کو کہتا ہوتا ہوں کہ جتنے سوال آپ کے اندر سے آتے ہیں ان سب کے جواب پہلے سے آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انہیں تلاشنا ہوتا ہے اور ماننا ہوتا ہے، اور بالآخر آپ اسی جواب کو مانتے ہیں جو آپ کے اندر سے آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ آڈیو کلپس جو ہیں یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں۔ جو لوگ لاہور دعا میں بیٹھتے ہیں یا ایک دو گروپس ہیں واٹس ایپ کے، اور لاہور کے لوگوں کے زیادہ تر یا بابا جی کے پرانے لوگوں کے، اس میں یہ کویشچن آنسرز تھے، اس کے میں نے انہیں آنسرز دیے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک فقیر چھپا ہوتا ہے، ایک پیر چھپا ہوتا ہے، ایک مولوی بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا، اس کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی پیری فقیری چھوڑنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم نے سرنڈر کر دیا، ہم زیرو ہو گئے ہیں، لیکن ہم جس مرشد سے بات لیتے ہیں اسی کو سبق دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پیر فقیر مارنا مشکل ہوتا ہے، جو میں اس میں بات بھی کر رہا ہوں۔ تو وہ کسی کاکی جی نے اس میں بار بار یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں نے میں مار لی ہے، میں نے میں مار لی ہے، اور بس میں ہوں اور اللہ ہے۔ جذب میں جائی جا رہی تھیں، اور دفتر میں، گھر میں، باہر، ہر جگہ ان کے حالات خراب تھے۔ انسان بہت سی چیزیں اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، کچھ کیفیات تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہی ہیں، گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بائی برتھ ایسے ہوتے ہیں۔ والدہ کی دعا کا، والدہ کا اپنا تقوی اس میں بہت رول پلے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ نشہ پی کے گرنا نہیں ہوتا، بلکہ گھڑوں پی کے پتہ بھی نہیں کسی کو لگنا چاہیے کہ آپ نے پی ہوئی ہے۔ جیسے دھمال میں کہتا ہوتا ہوں کہ دھمال پڑ جانا یا دھمال میں گر جانا بڑی بات نہیں ہے، دھمال ڈل جائے اور کنٹرول میں ہو، یہ بڑی بات ہے۔ تو وہ نبی یا پیغمبر جتنے آئے ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہیں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر ان کی آزمائش اور تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، اور دنیا ان کا برا حال کر دیتی ہے۔ فقیر یا اللہ کا بندہ اب نبیوں کے بعد ان میں سے کسی نے یہ نہیں کرنا ہوتا۔ عموماً ان کے جانے کے بعد دنیا کہتی ہے ہاں ہاں وہ قلندر تھے، غوث تھے، قطب تھے، فقیر تھے، درویش تھے، لیکن انہوں نے اس کو چھپانا ہی ہوتا ہے۔ تو بابا جی کے ہر وقت یہی لفظ ہوتے تھے، میں بھی تمہارے جیسا ایک عامی آدمی ہوں، بس کام کرو کام کرو کام کرو۔ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، آپ بھی اللہ سے مانگو۔ یار مجھے نہیں پتہ روحانیت کیا ہے، فقیری کیا ہے، یہ سب تن بیتی کا نام ہے، یہ جگ بیتی کا نام نہیں ہے، کتابوں میں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ جہاں تک آپ وہ باقی باللہ والی سٹوری سنا رہی ہیں، بیٹا یہ بھی روحانیت کی بہت سی کتابوں میں مختلف ناموں سے منسوب ہیں یہ ساری باتیں۔ کچھ کتابوں میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا۔ کسی نے کچھ اور بزرگوں کے نام سے لکھا ہے۔ اصل میں بات یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ مثال بنائی ہے، اور پھر مختلف ناموں سے یہ مختلف کتابوں میں کوٹیڈ ہے۔ ادروائز نقاب پوش شخص کو کون جنازہ پڑھانے دیتا ہے، یا کون اجنبی کو جنازہ پڑھانے دیتا ہے، یہ سب باتیں ہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں لکھی گئی ہیں۔ دنیا داری کرنی بھی ضروری ہے، ہوش میں رہو، اپنی دنیا داری کی، آفس کی ڈیوٹی، گھر کی ڈیوٹی، کوئی انسان ہمارے سے دکھی نہ ہو جائے، آپ بہت پیارے ہو، کسی کا آنکھ نہ مارا جائے، دنیا داری کی ڈیوٹی بھی خوبصورتی سے کرنی ہے۔ شاباش۔